کبھی گھبرانا نہیں. دعا آپ سوچو کربلا میں بھی مولا حسین کا جملہ نہیں، مصحف پہ ابھی میں نہیں آیا، روز عاشور امام حسین نے بتایا کہ دعا کیا ہے. اور دعاؤں میں کس کی دعا؟ ہماری دعا ایک سٹیج ہے، ایک مومن کی دعا جو سب سے بڑی دعا ہوتی دنیا میں مانگنے کے لیے، معصوم کے بعد بول رہا، معصوم کے بعد، وہ ہے تمہارے ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. اگر ماں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، باپ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، تو کہا گیا کہ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے وہ سب سے بڑی دعا ہوتی ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، معصوم کے بعد اگر کسی کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا وہ ماں باپ کی دعا. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، مولا حسین کا روز عاشور جملہ ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. مولا حسین جب شہزادی علی اکبر میدان میں تھے تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مولا حجت خدا ہے، امام حسین امام وقت، زمانے کا امام. امام اگر اشارہ کرتا تو جناب علی اکبر واپس آتے تھے. لیکن حسین نے کیا کہا؟ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں، ڈائریکٹ مولا حسین اور رسول اللہ کی حدیث. کہا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول، اولاد کے حق میں. تو اب آپ سوچو کہ امام اگر کہے کہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی تو اب اس کے بعد تو کوئی اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، روز صبح میں اٹھ کے ماں کو سلام کرو اور ماں سے بولو ماں دعا کرو. یہاں تک کہا گیا کہ اگر ماں مر بھی گئی تو اس کی دعا تم کو لگتی ہے، ماں کی لحد پہ جاؤ. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، ایک شخص آگے کہنے لگا، بہت بڑا بزنس مین تھا مدینے کا، آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں بزنس میں ڈاؤن ہو گیا، بے انتہا ڈاؤن ہو گیا، میرا کاروبار جو یہاں تھا وہ نیچے آ گیا، بڑا پریشان، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں میٹھی بنتی، آپ میرے لیے دعا کریں. وہ آیا تھا، پورے مسلمان بیٹھے ہوئے، وہ آیا تھا اپنی دعا کروانے کے لیے رسول سے. اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ وہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. کہا باپ بھی مر گیا ماں بھی مر گئی؟ تو کہا باپ تو پہلے مرے تھے، حال میں ماں کا انتقال ہو گیا. کہا کہاں دفن ہے؟ تو کہا فلاں مقام پہ دور وہاں دفن ہے. تو کہا تو اپنی ماں کی لحد پہ کیوں نہیں جاتا؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ آپ دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، سرکار اگر ہاتھ اٹھا دیتے، اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے اشارہ کرتے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی، اس کی پریشانی دور ہو جاتی. لیکن سرکار نے کہا کیا؟ ماں کی لحد پہ جا. مرنے کے بعد بھی تمہاری دعا کے لیے ماں کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ. کیا کہا جا ماں کی لحد پہ پیروں کی سائڈ پینتھی بیٹھ، باپ کی لحد پہ جائے تو سرانے بیٹھ، اور ہمارا واسطہ دے اللہ کو، معصومین کا واسطہ دو، اور اپنی ماں کا واسطہ دو، اپنے باپ کا واسطہ. خاکی انسان ہے. کہا کہ ماں باپ کا احترام اتنا کہ ماں اگر دعا کر دے، مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا اولاد کے لیے بڑی مفید ہوتی. تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ دعا مانگتے جاؤ، ہمیشہ واسطے ڈھونڈو. میں وہی تو کہہ رہا کہ ماں باپ کا جب آپ واسطہ لے سکتے تو کیا معصومین کا نہیں؟ یہ ذہن میں کبھی نہیں رکھنا کہ میں معصومین کے بغیر اللہ کو مانوں گا. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ مانگو اللہ سے. کیوں مانگو ڈائریکٹ؟ جب نبیوں نے نہیں مانگا تو ہم کیا مانگیں؟ ہر نبی نے معصوم کا واسطہ دیا، ہر نبی نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ہر نبی کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، تو ہماری حاجت کو پورا کر. تم واسطہ دو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی. اور دعا کے معاملے میں کبھی تکلف نہیں کرنا. جب آپ مثال کے طور پہ آپ زینبیہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، جب آپ یہاں سے جانا تو خالی سے سلام کر کے نہیں جانا، سلام کے ساتھ دعا بھی مانگو، اس لیے کہ ساری دعائیں یہیں قبول ہونے والی ہیں. دعا کی قبولیت کی جگہیں بتائی گئی کہ کس جگہ پہ جلدی قبول ہوتی.
کہیں مانگو، ایون آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیو کر رہے آپ مانگ سکتے، ٹرین میں جا رہے مانگ سکتے، کہیں بیٹھے رہو اپنے گھر میں بستر پہ لیٹے مانگو، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن کچھ جگہیں بتائی گئی، کچھ وقت بتایا گیا کہ کس جگہ پہ مانگو، کس وقت پہ مانگو جلدی قبول ہوتی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو صدقہ دو سمت کچھ بھی دو۔ صدقہ 1,00,000 روپے کا نام نہیں ہے، صدقہ ایک روٹی کا نام بھی ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے کا نام ہے، پیس آف بریڈ، کسی چیز کا بھی۔ آپ جب بھی دعا رک رہی ہے آپ کی، آپ مانگ رہے دعا، آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ پریشان ہو رہے، فوراً آپ صدقہ دے دو کسی غریب کو۔ صدقے میں بہترین چیز کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بندوں کی حاجت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت کو بھی پورا کرے۔ اسلام میں گیو اینڈ ٹیک ہے، دو اور لو، صرف لینا نہیں۔ تو بہترین وقت، بہترین جگہ کیا ہے دعا مانگنے کی؟ دو وقت جب ملتے، انہیں فجر کے بعد ظہر تک فری ہونا، جب ظہر کا وقت آتا وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے، صبح فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، مغرب کا وقت جب آتا، دن ڈھلتا رات آتی، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان سارے ٹائمنگز میں سب سے زیادہ جس ٹائم کے بارے میں سٹریس کیا گیا، زور دیا گیا، اصرار کیا گیا کہ اس وقت مانگو تو دعا قبول ہوگی، وہ ہے تہجد کا وقت۔ انہیں جب صبح میں آسمان پہ تہجد کا ستارہ آتا، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، جو بھی وقت، یہ وہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں انسان کتنا بھی بڑا بیمار ہو، یہ ٹائم کو کہا گیا یہ جنت کا وقت ہے کہ انسان کو سکون دے دیتا اللہ۔ وہ وقت تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اگر پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے تو تم دعا کے ذریعے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تہجد کا وقت بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ یہ میں نے آپ کو ٹائم بتایا۔ جگہ کیا ہے؟ میں بار بار ایک بات بول رہا کہ جگہ آپ کہیں بھی مانگو، 24/7 کہیں کھڑے رہ کے مانگو، کھڑے رہ کے مانگو، بیٹھ کے مانگو، لیٹ کے مانگو، چلتے ہوئے مانگو، اللہ سنتا ہے تمہیں۔ لیکن اسی معصوم نے یہ بھی بتایا کہ گھر سے بہتر مسجد ہے، مسجد میں جا کے دعا، اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے دعا مانگو، کسی امام بارگاہ میں جا کے مانگنا۔ دیکھو ایک بات بولو، دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنے عزا خانے، کہیں بھی جا کے مانگو نہیں، کسی امام بات۔ اب جیسے آپ زینبیہ میں اب ہم لکی ہیں کہ ہم اس امام بارگاہ میں آئے، یہاں بیٹھے۔ بی بی سے بڑا کون ہے؟ مشکل کشا کی بیٹی ہے۔ اگر تم زینبیہ میں جا کے بی بی کی بارگاہ میں جا کے اگر بولو کہ بی بی آپ کے بابا کا واسطہ، آپ کے بھائیوں کا واسطہ، آپ کے بچوں کا واسطہ، اللہ تجھے میری مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، تو میری دعا کو یہاں سے راستے سیدھا عرش الہی پہ جاتے، معصومین کے روزوں سے راستے سیدھا اوپر جاتے، راستے میں رکاوٹ نہیں آتی، تمہاری دعا زبان سے نکلی اوپر گئی، بیچ میں رکاوٹ نہیں آتی۔